اچانک یہ ایک رپورٹ سامنے آئی جس رپورٹ نے پاؤں تلے سے زمین سرکا دی، اور یہ رپورٹ تھی دراصل اسی خدا کے خادم کے بارے میں جس کی کتابیں ہم پڑھتے تھے، جس کے پیغامات ہم سنتے تھے، جس کی ویڈیوز ہم دیکھتے تھے اور اپنے طالب علموں کو بھی دیکھنے کے لیے کہتے تھے۔ ایک سیکنڈ، یہ جو میری ٹیم ہے نا، یہ میری جیسی نہیں ہے، یہ بیچارے سادہ لوگ ہیں۔ میں تھکتا نہیں ہوں جی، میں سارا دن پڑھاتا ہوں، کبھی کسی سیمنری میں، کبھی بائبل کالج میں، کبھی پنجاب یونیورسٹی میں، کبھی کسی سیمینار میں، کبھی کسی کنونشن میں، لیکن میری ٹیم تھک جاتی ہے کیونکہ وہ پریشان ہو جاتی ہے، کیونکہ نہ سبسکرائبر بڑھ رہے ہیں، نہ ویوز اتنے بڑھ رہے ہیں، نہ اتنے لائکس بڑھ رہے ہیں، نہ اتنے کمنٹس آ رہے ہیں جتنے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں۔ تو یہ کبھی کبھی اداس ہو جاتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں سر یہ کیوں نہیں ہو رہا، ہمارے کانٹینٹ کی کوالٹی میں کوئی کمی ہو تو آپ ضرور بتائیں، لیکن اگر سب ٹھیک ہے تو ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور ہمارے چینل کے سبسکرائب بٹن کو اگر آپ نے آج تک پریس نہیں کیا تو اب پریس کریں، تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے اور آپ کا ہمارا رشتہ اور زیادہ مضبوط ہو، تاکہ ہماری ٹیم جو کبھی کبھی آپ کے اس رویے کی وجہ سے اداس ہو جاتی ہے، اس کی اداسی بھی خوشی میں بدل سکے۔ مسیح یسوع کے عظیم و جلیل نام میں آپ کے سلامتی ہو۔ میرا نام پادری پروفیسر ٹونی ولیم ہے۔ آج ہم جس دور میں زندہ ہیں اسے میڈیا کا دور کہا جاتا ہے، اسے آئی ٹی کا دور کہا جاتا ہے، اسے اے آئی ٹیکنالوجی کا دور کہا جاتا ہے، جس کے بیچ میں بہت جلدی انفارمیشن یہاں سے وہاں لیک ہو جاتی ہے، یہاں سے وہاں پہنچا دی جاتی ہے، اور لمحوں میں کی گئی بات کہاں کی کہاں پہنچ جاتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ دوسرے ملکوں میں سے زوم کی میٹنگز لیتے ہیں، زوم کی کلاسز لیتے ہیں، اور وہاں سے خداوند کے کلام میں سے سیکھ سکتے ہیں، اور آپ دوسرے ملکوں میں کسی سے لائیو گفتگو کر سکتے ہیں، بات چیت کر سکتے ہیں، اور یہ تمام ایسی چیزیں ہیں جن سے آپ واقف ہیں۔ کرونا وہ سال تھا جس میں لوگوں نے اپنے گھروں میں بیٹھ کے کام کرنا شروع کیا۔ یہ وہ سال تھا جس میں سب سے پہلے ہم نے ورک فرام ہوم کی اصطلاح سنی اور لوگوں کو گھروں میں کام کرتے ہوئے دیکھا۔ یہ وہ تمام باتیں ہیں جو کرونا میں اور اس کے بعد گزشتہ 3-4 سالوں میں ہمارے سامنے آئیں، لیکن یہاں میں جس بات کا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں وہ جب کرونا کے درمیان میں یا کرونا کا دور گزرنے کے کچھ عرصے بعد ہمارے سامنے آئی، تو اس نے ہمارے پاؤں کے نیچے سے زمین سرکا کے رکھ دی، کیونکہ خدا کا ایک خادم جو کہ بہت مؤثر تھا، کیونکہ وہ اپولوجسٹ تھا اور وہ پوری دنیا میں جا کر خدا ان کے کلام کی خدمت سر انجام دیتا تھا، لوگوں کو تعلیم دیتا تھا کہ کس طریقے سے وہ خداوند کے کلام کا درست طور پر دفاع کر سکتے ہیں، کس طریقے سے وہ دوسرے لوگوں کے اعتراضات کا جواب دے سکتے ہیں اور خداوند کے کلام کی خوبصورتی کو لوگوں پر ظاہر کر سکتے ہیں۔ اس کی ایک ویڈیو تھی جو اپنے طالب علمی کے دور میں نے سنی، اور وہ مسیح خداوند کی لاسانیت کے بارے میں تھی، اور میں اس ویڈیو کو دیکھ کر بہت حیران ہوا، کیونکہ اس نے جس طریقے سے خداوند یسوع مسیح کی ذات لاسانی کو بیان کیا، وہ باتیں میں نے اس سے پہلے نہیں سنی تھیں، اور جب میں نے وہ سنی تو میں نے اس کی زندگی کے لیے خداوند کا شکر ادا کیا۔ اور جب کرونا کے درمیان میں یا کرونا کے دور میں ہمیں پتہ چلا کہ وہ اس دنیا سے کوچ کر گئے ہیں، تو یہ بات میرے لیے کسی دھچکے سے کم نہیں تھی۔ کرونا کے ختم ہونے کے کچھ ہی عرصے بعد اچانک یہ ایک رپورٹ سامنے آئی جس رپورٹ نے پاؤں تلے سے زمین سرکا دی، اور یہ رپورٹ تھی دراصل اسی خدا کے خادم کے بارے میں جس کی کتابیں ہم پڑھتے تھے، جس کے پیغامات ہم سنتے تھے، جس کی ویڈیوز ہم دیکھتے تھے اور اپنے طالب علموں کو بھی دیکھنے کے لیے کہتے تھے۔ اس کے اس دنیا سے کوچ کر کے جانے کے بعد اس کے کمپیوٹر کے اوپر جب ایک نئے شخص نے آ کر کام کرنا شروع کیا تو اسے پتہ چلا کہ روی زکریا کا جو کمپیوٹر ہے اس میں بہت ساری ایسی تصاویر ہیں جو شاید وہاں پر نہیں ہونی چاہیے تھیں۔ اس نے ان ساری باتوں کو اپنے بورڈ کے سامنے رکھا، اور بعد میں اس سارے مسئلے کو جب پولیس نے بغور دیکھا تو انہیں اس بات کا احساس ہوا کہ دراصل روی زکریا کی زندگی میں ایک عجیب و غریب سا سکینڈل موجود ہے۔ اس کی موت کے بعد جب یہ سکینڈل سامنے آیا تو فوری طور پر اس کی ساری منسٹری کے اکاؤنٹس کو، اس کی منسٹری کو ایک طرح سے حکومت نے سیز کر دیا،
اور جب بھی آپ اس کی ویب سائٹ کو ایکسیس کرنے کی کوشش کرتے تھے تو اس وقت میں یہ کہا جاتا تھا کہ آپ اس کی ویب سائٹ کو ایکسیس نہیں کر سکتے کیونکہ اس کی ویب سائٹ جو ہے وہ پولیس نے یا اس ملک کے حکومتی اداروں نے سیز کر دی۔ جب یہ سارا کچھ دیکھا تو میں چونک گیا۔ ہم نے اپنی زندگی میں ایسے بہت سارے خدام دیکھے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی بہت خوبصورت گزاری، لیکن زندگی میں کسی مقام پر جا کر ان سے کوئی ایسی غلطی ہو گئی، کوئی ایسا غلط کام ہو گیا جس نے ان کی خدمت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اسے ہم سوشل رسپانسبلٹی کہتے ہیں۔ جب آپ خداوند کے کلام کی خدمت کو سر انجام دیتے ہیں یا کوئی بھی ایسا کام کرتے ہیں جس میں لوگ آپ کے کردار کو فالو کرتے ہیں یا آپ کا کردار لوگوں کے لیے ایک مثال کے طور پر ہوتا ہے، تو آپ کے اوپر بہت ساری ایسی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں جن کو آپ کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ بہت سارے کام ہیں جو آپ کو نہیں کرنے ہوتے اور بہت سارے کام ہیں جو آپ کو کرنے ہوتے ہیں، بہت ساری باتیں ہیں جو آپ کو چھوڑنی ہوتی ہیں، بہت سارے ایسے گناہ، ایسی بدیاں، ایسے کام ہوتے ہیں جو آپ کو سرے سے ہی اپنی زندگی سے نکالنے پڑتے ہیں۔ جب بھی آپ کسی استاد کے قدموں میں بیٹھیں گے اور اس استاد کے قدموں میں بیٹھ کر خداوند کے کلام کی تعلیم کو حاصل کریں گے تو آپ یقین مانیں وہ استاد آپ کو ضرور بتائے گا کہ تو نے اپنی زندگی میں کیا کیا نہیں کرنا۔ آج کے دور میں یہ بتانے والے بہت سے استاد ہیں کہ تو نے اپنی زندگی میں کیا کیا کرنا ہے، لیکن ایسے استاد جو آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ تو نے اپنی زندگی کو لوگوں کے لیے نشان عبرت بننے سے بچانے کے لیے کیا کیا نہیں کرنا، ایسے کون سے کام ہیں جو تجھے اپنی زندگی سے نکالنے ہیں، جو تجھے اپنی زندگی میں نہیں کرنے، ایسے کون سے کام ہیں، ایسی کون سی بدیاں ہیں جن کو ترک کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم ان چیزوں کو نہیں سیکھتے تو کبھی نہ کبھی اپنی زندگی میں ہم گراوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آج کے دور میں نت نئے پاسبانوں کے، پادریوں کے سکینڈلز جو سامنے آتے ہیں، کسی نے 2 شادیاں کی ہیں، کوئی بدکاری کا شکار ہے، کوئی کسی قسم کا فراڈ کر کے بیٹھا ہے، کوئی الٹا سیدھا کام کر کے بیٹھا ہے۔ جب یہ ساری باتیں ہم روزمرہ زندگی میں جب ہم ایسی باتیں سنتے ہیں تو سچ مچ ہم چونک جاتے ہیں کہ کیا ان خدا کے خدام نے کسی استاد کے پاس بیٹھ کر کبھی کچھ وقت نہیں گزارا جو یہ اس گراوٹ کا شکار ہو گئے ہیں؟ کیا انہوں نے کبھی خداوند کے کلام میں سے وہ عبارت نہیں پڑھی یا وہ آیات نہیں پڑھی جس میں کہا گیا ہے کہ کوئی تیری جوانی کی حقارت نہ کرنے پائے؟ ایک اور خدا کا خادم جو کہ بہت مشہور تھا، ٹی بی جوشوا، پوری دنیا میں مشہور نائجیریا کا یہ ٹیلی ایونجلسٹ تھا جو فیتھ ہیلر تھا، پاسبان تھا۔ اس نے بہت سی جگہوں پر جا کر خداوند کے کلام کی خدمت سر انجام دی، پوری دنیا میں بہت زیادہ مشہور تھا۔ اور اس کے ساتھ بھی وہی ہوا جو روی زکریا کے ساتھ ہوا، کیونکہ اس کے اس دنیا سے کوچ کر جانے کے 3 سال بعد اس کا سکینڈل جو تھا وہ بی بی سی کی ٹیم تھی انویسٹیگیٹ کرنے والی، ان کے وسیلے سے سامنے آئی اور پتہ یہ چلا کہ یہ جو خدا کا خادم تھا، جو افریقہ میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں بہت مشہور تھا، یہ اپنے لوگوں کو کس طریقے سے ان کے ساتھ سختی کے ساتھ پیش آیا کرتا تھا، کس طریقے سے ان سے مس بیہیو کرتا تھا۔ اس کی خدمت کے حوالے سے 3 باتیں ہیں جو یہاں پر جاننا اور سیکھنا بہت ضروری ہے۔ اس کی اپنی خدمت تھی، یہ کسی کے تابع نہیں تھا، اس لیے اس نے کتنا کمایا، وہ پیسہ کہاں گیا، کیسے استعمال کیا گیا، اس کے بارے میں کسی کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ دوسری چیز، اس کی عبادات کے بارے میں ایسے معجزات کے واقعات لوگوں کو سنائے جاتے تھے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جیسے مسیح خداوند دوبارہ دنیا میں آ گئے، اور دوبارہ جیسے مسیح خداوند کے دور میں معجزات ہوتے تھے ویسے ہی دوبارہ ہونا شروع ہو گئے، اور پوری دنیا سے لوگ اس کے پاس جاتے تھے اور وہاں جا کر یہ اس کی عبادات میں شرکت اختیار کرنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن جب وہاں جاتے تھے تو ویسا ان کو ماحول نہیں ملتا تھا، ویسے معجزات دیکھنے کو نہیں ملتے تھے جیسا وہ سوچ کر جاتے تھے۔ تیسری اور آخری چیز
کہ یہ کسی کے اوپر کوئی بھی بات کر دیتا تھا، کسی پہ کوئی بھی الزام لگا دیا کرتا تھا، کسی کو کچھ بھی کہہ دیا کرتا تھا۔ بہت سارے لوگوں نے اس کے بارے میں ایبیوز کی بات کی کہ کس طریقے سے اس نے ان کو ایکسپلائٹ کیا، ان کو ایبیوز کیا، ان کی جو شہرت تھی اس کا غلط استعمال کیا، اور ایسی بہت سی باتیں تھیں جو اس خادم سے بجڑ گئیں۔ میں آپ سب کو محتاط کرنا چاہتا ہوں، آپ میں سے جتنے لوگ بھی خداوند کی خدمت میں ہیں، پہلی چیز اس حقیقت کو یاد رکھیں کہ ہم خدا کے خادم ہیں، اور ہمیں خدا کا خادم ہوتے ہوئے اپنی ہر ایک روش کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ اور دوسری اور سب سے اہم چیز، آپ کا ایک غلط قدم آپ کی خدمت کو تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ اس لیے ہر ایک قدم پھونک پھونک کر رکھیں، خداوند کے خوف کے تحت رکھیں، اور کبھی بھی ایسا کوئی قدم نہ اٹھائیں جو ان خدام نے اٹھایا اور ان کی خدمت تباہ و برباد ہو گئی۔ شکریہ۔